نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جو تھے، ان کی زندگی کے اندر دو واقعات پیش آئے تھے، جو دونوں واقعات بہت مشہور ہوئے اللہ پاک کے گھر کی وجہ سے۔ ایک واقعہ جو تھا وہ زمزم کے کنویں کی کھدائی والا تھا، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور جو دوسرا واقعہ تھا وہ ہاتھی والوں کے ساتھ جو انجام ہوا تھا، وہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو ہاتھی والے کون تھے یہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ یمن کے اندر ایک عیسائی کمانڈر تھا جس کا نام ابرہہ تھا، جو وہاں کا گورنر جنرل تھا، گورنر جنرل کی حیثیت سے وہ وہاں پر موجود تھا۔ اس نے یمن کا مشہور شہر ہے سنا کے اندر ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا، یعنی ایک بہت بڑا گرجا گھر تعمیر کیا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ حج کرنے کے لیے اللہ پاک کے گھر مکہ المعظمہ میں جاتے ہیں تو اللہ کے گھر سے لوگوں کا رخ پھیر کر اس گرجے گھر کی طرف کر دیا جائے جو اس نے سنا کے اندر تعمیر کیا تھا۔ جب اس کے اس پلان کی جو خبر تھی وہ مکہ کے جو باشندے تھے ان کو پہنچی، تو بنو کنانہ قبیلے کا ایک شخص جو تھا اس نے یہ کیا کہ وہ یمن گیا اور رات کے وقت چھپ کر وہ اس کلیسا کے اندر داخل ہوا، اور اس نے وہاں پر اپنا بڑا پیشاب یعنی پوٹی کر کے اس نے ان کے قبلے کے اوپر مل دیا، قبلے کے اوپر لگا دی۔ جب ابرہہ کو اس کام کی خبر ہوئی تو بہت زیادہ غصے کے اندر آ گیا، تو اس نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ ہم نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو ختم کر دینا ہے، ہستی سے اس کو مٹا دینا ہے۔ تو اس نے 60,000 فوجیوں کو اپنے ساتھ تیار کیا، اور اس نے اپنے لیے ایک بہت طاقتور ہاتھی بھی اس نے اپنے لیے جو اس کو منتخب کیا، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لشکر کے اندر 9 یا 13 کم و بیش ہاتھی تھے، باقی اس کے لشکر کے جتنے بھی لوگ تھے وہ اس کے ساتھ چلے، اور وہاں سے وہ یمن سے یلغار کرتا ہوا اللہ پاک کے گھر کی طرف آیا، اور مخمس ایک مقام ہے وہاں پر آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں سے اس نے اپنے لشکر کو ترتیب دی۔ اس کے اس پلان کی جو خبر تھی وہ مکہ کے باشندوں کو، قریش مکہ کو اس کے پلان کی خبر پہنچ گئی کہ وہ وہاں پر آ چکا ہے، اور ابھی اس نے اللہ پاک کے گھر کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے جو دادا تھے سیدنا عبد المطلب، انہوں نے اپنے جو ان کے رہنے والے لوگ تھے وہاں پہ عورتوں کو، بچوں کو اور کافی لوگوں کو پہاڑوں کی جانب بھیج دیا، اور وہ لوگ جو تھے وہ مختلف گھاٹیوں کے اندر جا کر چھپ گئے اور پہاڑوں کے چوٹیوں کے اوپر جا کر چھپ گئے۔ تو جب اس نے وہاں سے چلنا شروع کیا اور اپنی فوج کو ساتھ لے کر، اپنے ہاتھیوں کو ساتھ لے کر جب وہاں سے مخمس کے مقام سے اللہ پاک کے گھر کی جانب چلا، تو جب وہ مزدلفہ اور منا کے قریب ایک مشہور وادی ہے محصر، جب محصر کے مقام پر پہنچا تو اس کا ہاتھی وہاں پر بیٹھ گیا۔ تو اس میں علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس نے اس موقع پر یہ بھی کیا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام کے دادا سیدنا عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے تھے، تو وہ اپنے اونٹوں کو لینے کے لیے جب ابرہہ کے سامنے آئے تو ابرہہ کے ساتھ ان کی بات ہوئی، تو ابرہہ نے ان کو یہ کہا، جو الفاظ ہیں لیکن بشمہ فرمایا کہ تمہیں علم ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں؟ میں تو اللہ کے گھر کو توڑنے کے لیے آیا ہوں جو تم لوگوں نے تعمیر کیا ہے، اور لوگ یہاں پر حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو سیدنا عبد المطلب نے اسے بہت پیارا جواب دیا کہ دیکھو وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرنا جانتا ہے،
اور میں تو اپنے اونٹ آپ سے لینے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے اونٹ واپس کر دو اور چلے جاؤ، آپ کو اجازت ہے، آپ اگر توڑ سکتے ہو تو اللہ کے گھر کو توڑ لو۔ وہ اور خوش ہو گیا، اس نے کہا یہ تو کام ہی بہت آسان ہوا۔ تو اس نے جب اپنے ہاتھی کو چلانے کی کوشش کی تو ہاتھی جو تھا جب اللہ پاک کے گھر کی طرف چلتا تھا تو بیٹھ جاتا تھا۔ تو جب اس ہاتھی کو اٹھاتے تھے اور اس کو مشرق کی جانب، شمال کی جانب، جنوب کی جانب اس کو رخ کرتے، وہ دوڑنا شروع کر دیتا، لیکن جب اس ہاتھی کو اللہ پاک کے گھر یعنی مغرب کی جانب کرتے تو بیٹھ جاتا۔ اسی موقع پر اللہ پاک نے چڑیوں کا ایک جھرمٹ بھیجا جو ابابیل اور کمری جیسی چڑیاں تھیں، اور ان کے پاس 3 کینکریاں تھیں، اور ان کینکریوں کا سائز کیا تھا؟ چنے کے برابر، جو ان کے پاس ٹھیکری نما ان کے پاس کینکریاں تھیں، اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ چنے جتنا ان کا سائز تھا، اور 3 ان کے پاس کینکریاں تھیں، ایک پرندے کے چونچ میں تھی اور 2 یعنی ان کے پنچوں میں ہوتی تھی۔ تو انہوں نے جب وہ کینکریاں اوپر سے برسائی تو کینکری جس بندے کو لگتی تھی اس کا جسم پھٹ جاتا تھا، اس کی ہڈیاں یعنی ٹوٹ جاتی تھی۔ تو پھر ان کے لشکر کے اندر بھگدڑ مچ گئی، کچھ لوگوں کو کینکریں لگی، کچھ لوگوں کو کینکریں نہیں لگی، لیکن ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے وہاں سے وہ بھاگے، اور اس طرح ان کی وہ جگہ پر ایسے وہ لوگ مرے، اس طرح ہو گئے تھے جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے، جیسے جو جاندار ہیں، جانور جو ہیں، ان کو چارہ ڈالیں اور ان کو کھلا چھوڑ دیں، اس کے اوپر وہ کھا کے اس کے اوپر چڑھ کے اور اس کو بالکل توڑ پھوڑ دیتے ہیں، جس طرح یعنی کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے۔ تو ان کے جو لوگ وہاں سے یمن کی طرف واپس بھاگے، اور کچھ لوگ گرتے جاتے، مرتے جاتے، کچھ لوگ چشموں کے پاس، پانی کے پاس گرتے، وہاں پہ مر جاتے۔ جو ان کا کمانڈر تھا جس نے پلان کیا تھا، ابرہا جب یمن کی طرف بھاگا تو اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ اس کے جو ہاتھوں کی جو انگلیوں کے جو پورے ہوتے ہیں نا، یہ جو فرنٹ والے، یہ جھڑ گئے اور اتنا کمزور ہو گیا جیسے کمزور چوزا ہوتا ہے، چوزے کی طرح وہ کمزور ہو گیا۔ تو پھر جب وہ جا رہا تھا یمن کی طرف تو وہاں پر پہنچتے ہی کیا ہوا کہ اس کا جو جسم تھا پھٹا، اس کا دل پھٹ کے باہر آ گیا اور وہاں پہ مر گیا۔ تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ واقعہ جب پیش آیا تو یہ محرم کا مہینہ تھا، اور جو 571 عیسوی سن تھا، جو ابھی کہ سن 2022 چل رہا ہے، اور فروری کا آخری ہفتہ یا مارچ کا پہلا ہفتہ تھا، شروع کے ایام تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، اور رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے، یعنی 571 میں یہ واقعہ پیش آیا، جو ابھی کے سن 2022 چل رہا ہے۔ تو یہ ایک اللہ پاک کی قدرت کی بہت بڑی نشانی تھی، جو اللہ پاک نے اپنے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کے گھر خانہ کعبہ کے لیے جو تھی یہ نشانی لوگوں کو دکھائی۔ جب یہ واقعہ ان کے اوپر پیش آیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے، وہاں سے بھاگے، تو جو عرب کے باشندے تھے، جو پہاڑوں کے چوٹیوں کے اوپر چھپے ہوئے تھے، جو گھاٹیوں کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے اطمینان محسوس کیا، سکون محسوس کیا، اور وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سیدنا عبداللہ کی زندگی کو مختصر سا بیان کروں گا انشاءاللہ۔ جو واقعہ آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں، یہ آپ لوگوں کو جو سیرت کی بڑی کتاب ہے ابن ہشام، اس کی جلد نمبر 1 اور اس کے پیج نمبر 43 سے لے کر 56 تک یہ پورا واقعہ آپ کو ڈیٹیل سے مل سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔